حضرت صاحب نے فرمایا معین الدین اصل نام ہے، وظیفہ دیا یہاں بیٹھ جاؤ اور یہ وظیفہ پڑھو. آپ نے بیٹھ کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا. وظیفہ پڑھ کے فرمایا اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا عرش کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ نیچے دیکھو کیا نظر آیا؟ فرمایا تحت الثری، زمین کا آخری کنارہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا اور پڑھو ابھی. اور پڑھا. پھر بلایا اب کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا عرش کے اوپر جو پردے ہیں اللہ کے حجابات عظمت ان کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. حضرت نے یوں انگلیاں کی. خواجہ صاحب نے فرمایا میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. فرمایا کام ہو گیا، اب جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے خلق خدا کی رہنمائی کرو. کیا پیر و مرشد کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ عرش ملہ تک رسائی حاصل کر لیں؟ ہاں جی ہے، لیکن کہانیوں میں کوئی نہیں کرتے میرے بھائی. جب تک آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کسی چیز کو کر سکتے آپ کیسے مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے جو ہے وہ سونے کی کان ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، لیکن جب آپ دیوار کے پیچھے چلے بھی جائیں اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر آپ کہیں گے جھوٹ بولا. تو بزرگ جو دعوے کر رہے ہیں جب تک یہ آپ کو نہ دکھا دیں اس طریقے سے، اور اس دکھانے کے دوران آپ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک دفعہ پڑھ نہ لیں، بزرگ بھی غائب اور منظر بھی غائب ہو جائے گا. تو اگر ہوا تو اس وقت تک آپ یقین نہ کریں. تو اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. قلعہ خیبر، جنہوں نے قلعہ دیکھا ہو ان کو پتا ہوگا قلعے کا دروازہ بہت بھاری لمبا چوڑا ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے. لاہور میں بھی قلعہ ہے، جا کے دیکھ لینا، اس کا دروازہ ہی دیکھ کے اندازہ کر لینا. بہت بڑے بڑے اور مضبوط دروازے ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا دروازہ روایتوں میں ہے 40 صحابہ مل کے اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا. ایک میں 80 کا ذکر ہے کہ 80 مل کے اٹھاتے تھے. وہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا اور اس کو ڈھال بنا کے جیسے پکڑ لیتے ہیں اور سب کو کہا اندر داخل ہو جاؤ. لڑائی ہوئی، فتح ہو گئی. بعد میں 40-80 اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ہم 40-80 مل کے اٹھا رہے ہیں، اٹھ نہیں رہا، اپنے ایک ہاتھ سے کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی کا جواب سن لو. فرمایا میں نے جسمانی قوت سے نہیں اٹھایا، ربانی قوت سے اٹھایا ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، جو بعد میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اٹھایا نہیں گیا. پلیز وضاحت کر دیں. وضاحت کیا کریں گے؟ ہم نے بھی سنا ہی ہوا ہے، ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے صحیح سند سے کوئی ایسی بات. باقی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں جو رپورٹ ہوئی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے ایک خاص حد تک کی ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی کہے کہ جی ایک صحابی تھا وہ ہاتھی اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتا تھا، تو ظاہر ہماری طرح کے انسان تھے وہ لوگ، کوئی قوم عاد اور سمود تو نہیں تھے. اس طریقے سے سیدنا علی یا سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں جو تلوار چلانے کا آتا ہے تو ظاہر تلوار ہی چلایا کرتے تھے. اب جو بات سنانی ہے وہ سنو، محبت سے سنو، فتوے والے نہ سنیں، دوسرے سنیں، دل والے سنیں. ایک شخص آیا، حضرت میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، میں نے اس کو عذاب میں دیکھا. خواب میں باپ کو عذاب میں دیکھا ہے. باپ نے مجھے خواب میں کہا ہے غوث پاک کے پاس جاؤ اور ان سے میرے لیے دعا کراؤ. میرے لیے بولو ولی مشکل کشا ہیں یا نہیں، دافع البلا ہیں یا نہیں؟ کس نے بنایا؟ اللہ. حضرت میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا کیا اس نے مجھ سے خلافت لی؟ نہیں. کبھی اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں. وہ تو سستیاں تھی زندگی میں، نماز کی دوسری چیزوں کی سستیاں ہی تو تھیں. آپ نے گردن جھکا لی. بتاؤ اس نے کبھی مجھے دیکھا؟ نماز نہیں پڑھی میرے پیچھے، میری تقریر نہیں سنی، میرا مرید نہیں ہوا، خرقہ نہیں لیا، مجھے دیکھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں. فرمایا میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ مجھے دیکھا، میری گلی سے گزرا، میرا لنگر کھایا؟ اس نے کہا نہیں پتا. غوث پاک نے نگاہیں جھکائیں. فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا، اس نے آپ کو دیکھا تھا اور دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا. منہ نہیں بٹیا سی، تیوری نہیں چڑھائی تھی، برا نہیں، بلکہ دیکھ کر خوش ہوا کہ واقعی اللہ کے ولی ہیں. جب اس نے فرشتے نے گواہی دی، فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے. اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص، دھیان سے سنو، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا، میرے نام سے، یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا، میرے بارے میں اچھا سوچے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا.
ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے, ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے, انہوں نے ہی بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی جب مرا ہے, حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک کفن کے طور پہ اسے دیا, چونکہ اس کا بیٹا صحابی تھا, نبی علیہ السلام کی اخلاقیات تھی. اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا, جنازہ پڑھایا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ٹپکایا. لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ہم قبول نہیں کریں گے. اور آئندہ نہ تو آپ نے ان کا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ کسی کی اس طرح کے بندے کی قبر پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہ اللہ کی مرضی کسی کو نفع پہنچائے یا نہ پہنچائے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم, جو آپ علیہ السلام کے اونٹ کا کجاوا کسا کرتا تھا, سفر و حضر میں آپ کو وضو کرواتا تھا, آپ کے ساتھ ایک اٹیچ تھا. جب مر گیا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا, کوئی دشمنوں کی طرف سے تیر آیا تو لگ گیا, وہ شہید ہو گیا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم تو اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں, کتنا خوش نصیب ہے یہ. تو نبی علیہ السلام فرمایا تم اس کی جنت کی بات کر رہے ہو, اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے. اب دیکھیں, یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا صحابہ کرام کو وہ چادر نظر نہیں آئی, تو آپ کے بابوں کو کسی کی آخرت کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ کشف القبور اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کلیم کرتے ہیں. بادشاہ نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے, اجے پال سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا. بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملات, منہ مانگا انعام ملے گا تجھے, ان سے مقابلہ کر. تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے, سونے چاندی میں تول دوں گا. اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ. مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا. مقابلے کا اعلان ہو گیا. میں وہ حدیث آپ کو ان کا نہ صحیحاً سنا چکا ہوں. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے, نبی نہیں ہوں گے, کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا یا نہیں؟ اب خواجہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے. تاریخ کا اعلان ہو گیا, لوگ جمع ہو گئے, بادشاہ نے بھی کرسی لگا لی, اپنی دنیا آئی دیکھنے. حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر اپنی لکڑی سے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا. کیا پڑھ کے؟ ہاں, آیت الکرسی. فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا, یہ حصار بنا دیا ہے تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے. ادھر اس نے جادوگر نے راجا سے اجازت لے کر کہا جی شروع کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو. اس نے راجا سے اجازت لے کر سانپ بنائے, سانپ پھینک دیے, رسیاں پھینک دی, سانپ بن گئے, منہ کھل گئے ان کے. سارے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں جدھر خواجہ صاحب اور ان کے لوگ بیٹھے, ادھر اس کا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے, خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو جادوگر نے کیا کمال دکھایا, یہ سانپ ابھی جائیں گے اور ان سب کو کاٹیں گے اور خلق کر جائیں گے. مگر اس دائرے کے قریب آ کے سارے مٹی بنتے جا رہے ہیں, سارے سانپ مٹی بن گئے, لوگوں کے چہرے اتر گئے. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سانپ ہے, ابھی کام ہو جائے گا. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی داؤ ہوتے ہیں, میرا ایک داؤ انہوں نے ناکام کر دیا, میں دوسرا داؤ چلتا ہوں. اس نے دوسرا داؤ چلا, اوپر سے آگ گرائی. کیا گرائی؟ آگ. وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی, نیچے آ رہی ہے, مگر اس دائرے کے قریب نہیں گئی. وہ بھی اس کا داؤ ناکام ہو گیا. اس کے پاس ہرن کی کھال, جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے, وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا. وہ کھال اونچی ہونی شروع ہو گئی, وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا. لوگ پھر بڑے خوش ہوئے کہ یہ اوپر سے جائے پتہ نہیں بم گرائے گا یا کیا گرائے گا, اتنا اونچا ہو گیا ہے. لوگ تالیاں بجا رہے تھے, وہ خاصا اونچا چلا گیا. حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل رکھی ہوئی تھی لکڑی کی, جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں. پرانے لوگ برتتے تھے, ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں. حضرت نے یوں ایسے ہی ہوا میں اچھال دی. لکڑی اڑتی ہے, پوچھ رہا ہوں, مگر کس کے ہاتھ سے نکلی ہے؟ خواجہ صاحب نے یوں اچھالی, وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئی اور طبلہ بجانا شروع کر دی. اس کے اوپر, سر کے اوپر مسلسل جیسے طبلہ بجتا ہے, بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی. سمجھ گیا میں نے جتنے داؤ چلے ہیں وہ جادو ہیں, یہ جو اللہ والا کر رہا ہے یہ جادو نہیں. موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا تھا, اژدہا بن گیا, اس کے سانپوں کو کھا گیا, وہ جادو کرتا, سمجھ گیا میں جادوگر ہوں, یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں, کیونکہ اس کو جادو آتا تھا. یہاں بھی جادوگر نے پہچان لیا, کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں, آپ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے. کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی قوت ہے. آپ نے اس کو دعوت اسلام دی, وہ مسلمان ہوگا. تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں, لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں, کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا, اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں کرامت. کرامت کا مطلب ہی ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے اس کی عزت افزائی کی, اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے, سورۃ القصص کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے, اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے, اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے
تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. تو یہ ہے کانسیپٹ، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے، بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. اڑ کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خودکش حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے، کوئی پکڑا نہیں گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا، کر کے دسو. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا. نیور. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سنا ہوا ہے سفر کر کے گئے بغداد میں، پڑھنے کے بعد آپ نے مجاہدہ کیا، مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. حالانکہ مادر ذات ولی اللہ ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ اونچی گئی ہے. آپ کو 1 سال گزارنا پڑ جائے. ابھی کووڈ ہوا تھا، کووڈ میں آپ کو لاک ڈاؤن کر دیا، نکلنا نہیں ہے. آپ سے 2 مہینے گزارے گئے؟ پوچھ رہا ہوں. تنگ آ گئے. ہم سے 2-4 مہینے نہیں گزارے گئے، 25 سال جنگلوں میں گزارے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے. فرماتے ہیں ایسا پہلے پتے کھا لیتا تھا، گھاس کھا لیتا تھا، پھر وہ بھی چھوڑ دیے. 3 سال میں نے کچھ کھایا پیا نہیں. کچھ کھایا پیا. ڈاکٹر کہتے ہیں جی کہانیاں ہیں، مولویوں سے کہانیاں سن لو. وہ بندہ 1 ہفتہ زندہ نہیں رہ سکتا کھائے پیے بغیر، مر جائے گا. 3 سال کچھ نہیں کھایا پیا زندہ رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو غوث پاک کو تو ہو گیا 1000 سال، ابھی 5 سال نہیں ہوئے. بابا رحمت اللہ، جس کو بابا کیا کہتے تھے، دھنکا، اس بابے نے 25 سال کچھ کھایا پیا نہیں. ابھی کی بات 5 سال پہلے انتقال ہوا ان کا. 25 سال اس بابے نے کچھ کھایا پیا اونچی نہیں، زندہ رہا ہے. کہاں اعتراض کرنے والے لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہ بابا چھپ کے شاید کچھ کھا لیتا ہو. نہیں، کچھ نہیں کھاتا. فرماتے 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں، پراٹھے کہتے ہو روغنی روٹی کو، پراٹھا شیر مال لے کر آئے، دودھ کا پیالہ اور مجھے لا کے دیا، کھاؤ. میں خضر ہوں، اللہ نے بھیجا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے. لیکن غوث پاک محبوب ہے، فرمایا جس کے لیے چھوڑا ہے جب وہ کہے گا تو کھاؤں گا. جب وہ کہے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھی، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے کو بزرگ زندہ رہ سکتا ہے تو صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیثیں کیوں ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی فاقے کی وجہ سے پتھر باندھتے تھے؟ اور وہ تو حدیث ہے. قرآن میں آج سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 75 نمبر آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسیٰ اور ان کی ماں تو روٹی کے محتاج ہیں اور بزرگوں نے 14 سال سے کچھ نہیں کھایا. تو سر پھر عیسیٰ نو چھڈو، اینو عیسیٰ دوتے لے جاؤ بزرگ نو. وہ چوری چھپے کھاندے جے اور ککڑ پھاڑ دے جے. تانوں کی پتہ ہے کتنا کھاندے نے. اللہ کا بڑا فضل ہے انہوں تے. تواڈے سامنے بھوکے بیٹھے رہندے نے، جب آپ چلے جاتے ہیں پھر دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو آپ ان کو لا کے کسی شیشے کے کمرے میں رکھ دیں. میرے خیال جب آپ ان کو بند کر کے تالا لگا لیں گے وہ خود ہی بزرگی سے توبہ کر لیں گے کہ نہیں جناب وہ این سی. سب تماشا چل رہا ہے. سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا جس کا نام تھا شیخ علی. اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، جس سے قرضہ لیا ہوا تھا وہ راستے میں آ گیا اور شیخ علی سے کہا میرا قرضہ واپس کرو، جو تم نے پیسہ لیا واپس کرو، ادھار لیا ہوا ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا اس وقت یہ میرے ساتھ کہیں کام سے جا رہا ہے، اس وقت اس کے بعد پیسے ہیں بھی نہیں، واپس آ کے یہ دے دے گا. اس نے کہا نہیں جی مجھے ابھی چاہیے. خواجہ صاحب نے فرمایا تمہیں کہا تمہیں مل جائے گا. اس نے کہا جی آپ نہ بولیں مجھے پیسہ چاہیے. حضرت کو جلال آ گیا. چادر جو اوپر اوڑی ہوئی تھی آپ نے اتار کے نیچے پھینکی. فرمایا اس چادر میں سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے اونچی لے لے. اس نے کہا جی یہ چادر ابھی آپ نے میرے سامنے اپنے کندھوں سے اتار کے پھینکی ہو تو خالی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے کہا ہے تجھے جتنا تیرا قرضہ ہے اس میں سے لے لے، خبردار زیادہ کی کوشش نہ کرنا، جتنا تیرا ہے اتنا. جب آپ نے بار بار کہا وہ گیا، اس نے چادر میں ہاتھ ڈالا تو آگے سونا ہی سونا. چادر میں
सोना ही सोना। उसका दिल चाहा मैं ज्यादा उठा लूं, उसका हाथ सूख गया लालच में, उसने कहा ज्यादा उठा लूं, हाथ खुश्क हो गया, चीखा मेरा हाथ खुश्क हो गया है। पर मैं तुझे कहा था जितना तेरा है उतना ले, तूने लालच की है, ये तुझे उसकी सजा मिली है। उसने कहा जी मैं माफी मांगता हूं, मेरा हाथ ठीक कीजिए। आपने दुआ फरमाई, हाथ ठीक हो गया। उसने चादर से हाथ बाहर निकाल के कहा मैंने कर्जा भी माफ किया, मैंने इसको कर्जा भी माफ किया, आपने मुझे माफ किया, मैंने इसको कर्जा माफ किया। चादर में क्या कुछ भर दिया, अंदाजा करें। वो लांगरी हजरत साहब के पास आता था, हजरत जी पैसे। आप फरमाते थे मेरे मुसल्ले का किनारा उठाओ, जितने चाहिए ले जाओ। अब मुसल्ला जो है उसके नीचे उस जमाने में कितने को नोट तो थे नहीं, सिक्के ही होते थे ना, कितने। मगर उस लांगरी का बयान, मैं जब भी किनारा उठाता था मुझे दूर तक खजाना नजर आता था। ओ जी ओ मुसल्ला चुकिया सोने दी काना ही काना, हुण किते ने कहानियां। पाकिस्तान का कर्जा उतारो, लेते लोगों से चंदे हैं और कहते हैं जी वो जी सोने की कानें निकल आई। सब फ्रॉड है। एक इलाके के जालिम हाकिम ने एक बेकसूर को फांसी चढ़ा दिया। जवान था, बेकसूर था, मगर हाकिम जालिम था, उसने उसको फांसी चढ़ा। मां को खबर मिली कि तेरे बेटे को फांसी चढ़ा दिया गया, जाके लाश ले ले। वो लाश लेने नहीं गई, वो ख्वाजा साहब के पास आ गई। कहां आ गई? ख्वाजा साहब के। हजरत जी मेरा बेटा बेकसूर था, हाकिम ने जुल्म करते हुए उसकी जान लिया। वो मेरा एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, मेरी मदद करे। पर मैं कहा तेरा बेटा? आपने लाठी ले ली हाथ में, उसके बेटे की लाश के पास आए और कहा कि अगर तुझे ना हक मारा गया है तो कसूरवार नहीं था, तो मैं तुझे हुक्म देता हूं, उठ अल्लाह के हुक्म से। आपने इतना फरमाया, वो जिंदा होके उठ खड़ा हुआ। मुर्दे भी जिंदा किए, मुर्दे भी जिंदा। अमित तखदु मिन दूनिही औलिया, क्या इन्होंने अल्लाह के मुकाबले पर और हस्तियों को अपना पुष्पना मान लिया है? फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता, अल्लाह ही हकीकी कारसाज और पुष्पना और मददगार है, और वो ही मुर्दों को जिंदा करेगा। यानी अल्लाह ताला हमारा मुश्किल कुशा वो होना चाहिए जो मुर्दा जिंदा कर ले। यहां तो कोई अपनी बीमारी नहीं टाल सकता। हाँ, झूठे किस्से कहानियां मशहूर किए हुए जी, फलां बुजुर्ग ने जनाब मुर्दे को जिंदा कर दिया, फलां ने ये कर दिया, बिल्कुल झूठ है, कोई हकीकत नहीं इसके अंदर। मेरा तो एक क्लिप भी झूठ के ऊपर चढ़ा हुआ है कि इसी हवाले से, उसमें मैंने सूरतुल अंबिया की आयत कवर की थी कि नबी अलैहिस्सलाम को काफिर सबसे बड़ा ताना यही देते थे कि तुम मुर्दा क्यों नहीं जिंदा करके हमें दिखाते। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा कि ये जो मोज़ात हैं ये हम अपने नबी को नहीं दिए हुए, आपका मोज़ा है कुरान, जिसने बात माननी इससे माने। मुर्दा जिंदा करने का मोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने नहीं दिया, ये कुरान में सूरतुल अंबिया में लिखा है। और कुछ सूरत का नाम भी आप देख लें, सूरतुल अंबिया, नबियों के बारे में क्या कीदा हो, चे जाए कि इतने बड़े बड़े ये लोग दावे कर देते हैं, फलां बुजुर्ग ने कर दिया, और अब देख लें वो सारे बुजुर्ग फेल है, क्योंकि वो पुरानी बातें भी झूठ ही थी। अब तो मीडिया का दौर है, अब जो भी कोई झूठ बोलेगा वो पकड़ा जाएगा। यहां अहले सुन्नत के ईमान की मजबूती के लिए ये बात करना चाहता हूं, 6 समतें हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। इन 6 समतों में 6 जेहतों में पूरी कायनात घूम लो, अल्लाह ने जितने वली बनाए सारे सुन्नी बनाए। ये हमारे सच्चे होने की बहुत बड़ी दया है। अगर आप बरेलवी हैं तो बरेलवियों के बुजुर्ग औलिया अल्लाह हैं, और देवबंदियों के बुजुर्ग जो है वो गुस्ताखे रसूल हैं। और अगर आप देवबंदी हैं तो देवबंदियों के बुजुर्ग औलिया अल्लाह हैं, और बरेलवियों के बुजुर्ग जो हैं वो मुशरिक हैं। अगर आप अहले हदीस हैं तो बरेलवी देवबंदियों और शिया के सारों के बुजुर्ग जो हैं वो गुमराह हैं, और आपके बुजुर्ग औलिया अल्लाह हैं। और अगर आप शिया हैं तो बाकी सारे फर्क जो है वो फिटे मुंह हैं, बस वही मुंह है। तो आपके कहने से कौन सा मान लेना है? तो आपके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गों का रोना जो है ना, ये रोना छोड़ दें, बल्कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ आएँ। कुरान और सुन्नत में मेरे भाई कोई फार्मूला नहीं है कि दुनिया में आप किसी की वलायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जज कर सकें। शेख असील अबी मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ बिन शेख अबिन नजीब अब्दुल काहिर बिन अब्दुल्ला सोहरावर्दी, ये फ़कीह भी हैं, सूफ़ी भी हैं बहुत बड़े। वो बयान करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे बताया कि शेख हम्माद दब्बास रहमतुल्लाह अलैह को हर रात एक आवाज़ आती थी, सदा आती थी, जैसे शहद की मक्खी भिन भिनाती है तो उसकी आवाज़, उस तरह की आवाज़ वो हमें लगती थी। उन दिनों
हुजूर गौस पाक उस शेख हम्माद के पास बैठा करते थे। लोगों ने अर्ज की हुजूर गौस पाक से कि आप शेख हम्माद से पूछें कि ये आवाज़ कैसी होती है जो आती है। हुजूर गौस पाक ने शेख हम्माद से कहा, लोग जानना चाहते हैं कि ये जो आवाज़ आती है ये कैसी आवाज़ है। तो शेख हम्माद ने कहा, मेरे 12,000 मुरीद हैं। कितने? 12,000। तो मैं उन सब 12,000 के नाम बड़ी तेजी से लेता हूं। सबके नाम याद, सबके नाम याद, और हर एक से पूछता हूं कि उसकी कोई हाजत, कोई जरूरत है जो मैं अल्लाह से मंजूर कराऊं। तो मैं उन सब के चूंकि नाम पुकारता हूं तो वो आवाज तुम्हें इस तरह लगती है। फरमाया, मेरा कोई मुरीद उस वक्त तक इंतकाल नहीं करता जब तक उसकी तौबा कबूल नहीं होती या 1 महीने के अंदर अंदर उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस तरह अल्लाह ताला की रहमत उन पर होती है जो मेरी बैयत में दाखिल होते हैं। ये बात गौसे पाक ने सुनकर कहा शेख हम्माद को, अगर अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दिया तो मैं अल्लाह से ये वादा लूंगा कि क़यामत तक मेरा कोई मुरीद, कब तक? फिर कहिएगा, क़यामत तक मेरा, यानी उनके सिलसिले में, कादरी सिलसिले में जो भी मुरीद होगा उस वक्त तक न मरे जब तक उसकी तौबा कबूल ना हो जाए। जितने गुमराह फिरके हैं आप उनके अंदर कॉमन चीज देखेंगे, वो नबियों को निकाल के अल्लाह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जाहिर है जब नबियों को निकालेंगे तो गैप तो फील करना होगा ना, वो बाबे डाल लेते हैं बीच में, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बाबे पकड़ के निकालूं।